السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا بھائی عامر کلیم اور امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک نئے مسابقے کے ساتھ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، تو چلتے ہیں اور سوالوں کے جوابات کو حل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاسئلۃ، سوال نمبر 1، یقول اللہ تعالی والذین کفروا فتعسا لهم واضل اعمالهم، فتعسا ای سقوطا وہلاکا۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے تباہی اور ہلاکت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا۔ سوال نمبر 2، یشترط فی صحت البیع، بیع کی صحیح ہونے کی شروط میں سے ہے القدرۃ علی تسلیم المبیع، کہ جو چیز آپ بیچ رہے ہیں اس کو دینے میں آپ قدرت رکھتے ہوں، یعنی کہ خریدنے والے کو دینے میں آپ قدرت رکھتے ہوں۔ سوال نمبر 3 ہے من نواقض الاسلام القولیہ، اسلام کے قولیہ نواقض میں سے ہے الاستغاثۃ بغیر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور سے استغاثہ حاصل کرنا، مدد طلب کرنا۔ سوال نمبر 4 ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال کان کصیام دہر، کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھتا ہے اور اس کے بعد 6 شوال کے روزے رکھتا ہے تو گویا اس نے پورے سال کی روزے رکھی، یعنی کہ اس کو پورے سال کی روزوں کا ثواب ملے گا۔ سوال نمبر 5، فی شہر رمضان من هذا العام، یہ درر السنیہ کی جو ویب سائٹ ہے اور یوٹیوب چینل ہے اس کے متعلق سوال ہے کہ انہوں نے اس رمضان کے اندر کچھ ویڈیوز کا سلسلہ جاری کیا تھا اور ان کا نام جو انہوں نے رکھا تھا السبع المثانی، تو اس کا صحیح جواب یہ ہے۔ سوال نمبر 6 ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اخذ اموال الناس يريد آداءها ادى الله عنه ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله مع من اتلفه الله، تو اس کا صحیح جواب ہے اذهب الله ماله في الدنيا وعاقبه على الدين في الآخرة۔ جو شخص لوگوں سے اس نیت سے مال حاصل کرتا ہے، قرض لیتا ہے کہ وہ ان کو لوٹائے گا، تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی مدد کرتا ہے اس کی قرض ادا کرنے میں۔ اور جو شخص لوگوں سے اس نیت سے قرض لیتا ہے کہ میں ان کو قرض نہیں لوٹاؤں گا، تو اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر اس کے مال کو ضائع کر دیتا ہے، اس سے مال چھین لیتا ہے، اور قیامت والے دن اس قرض کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو سزا دیں گے۔ سوال نمبر 7 ہے وقعت غزوۃ بنی قینقاع فی شہر شوال، تو یہ غزوہ بنو قینقاع کس ہجری کے اندر واقع ہوا تھا، تو اس کا صحیح جواب ہے الثانی ہجری۔ سوال نمبر 8، کانت اول فتوح المسلمین للہند فی عام، سب سے پہلے ہند کے اندر جو فتح حاصل کی گئی تھی 44 ہجری کے اندر، تو اس جیش کی قیادت کون کر رہے تھے، تو اس کا صحیح جواب ہے الملہب بن ابی صفرہ۔ سوال نمبر 9 ہے الطمانینۃ فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرنا من ارکان الصلاۃ، یہ نماز کے ارکان میں سے ہے۔ سوال نمبر 10 ہے سورۃ من سور القرآن الکریم تسمى بحامیم السجدہ، قرآن کریم کی ایک ایسی صورت ہے جس کو حامیم سجدہ کہا جاتا ہے، وہ صورت فصلت ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے 10 سوال یہاں پر مکمل ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ نے اپنا نام انٹر کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے اپنا موبائل نمبر انٹر کرنا ہے، فار ایگزامپل میں یہ لکھ دیتا ہوں کنٹری کوڈ کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور یہاں پر آپ نے جس اس کے اندر رہتے ہیں آپ نے وہ سلیکٹ کرنا ہے، جس طرح یہاں پر میں سعودیہ کو سلیکٹ کر لیتا ہوں۔